أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی جنگ بدر کی۔ کل آپ نے سنا کہ میدان جنگ کے اندر جنگ جیتنے کے لیے، جہاد کے اندر فتح حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی ان کا بیان تھا، ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان تھا۔ آج اللہ رب العزت صحابہ کرام کی مکی زندگی کو بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ انسان مختلف حالتوں میں رہتا ہے، کبھی غموں میں ہوتا ہے، کبھی خوشیوں میں ہوتا ہے، کبھی دکھوں میں ہوتا ہے، کبھی سکھوں میں ہوتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے، کبھی غریب ہوتا ہے، کبھی فراخی ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے۔ تو کامل بندہ وہ ہوتا ہے، کامل مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو ہر حال میں یاد کرتا ہے۔ آج بیمار تھا، کل اللہ نے صحت دی ہے، تو اب صحت کے اندر آ کر وہ بیماری والے دنوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تیرا فضل و کرم ہوا، تو نے مجھے صحت عطا کی۔ پہلے غربت تھی اور آج مالدار ہوئے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ غربت سے نکل کر مالداری میں آیا ہوں۔ تو یہ والی چیز انسان کو پچ جاتی ہے، لیکن جو بندہ تکبر اور اکڑ کے اندر آ جاتا ہے تو جس طرح پہلے حالت ہوتی ہے اللہ دوبارہ واپس اسی حالت میں لے کر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی بھی زندگی تھی۔ صحابہ کرام کی مکے کی وہ 13 سالہ زندگی، کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، تو اللہ اس کو بیان فرماتا ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھے تھوڑے تعداد میں، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، مکہ کی زمین کے اندر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تخافون، تمہیں خوف ہوتا تھا، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یہ کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ تعداد میں کم ہوتے تھے، ہر وقت یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں کفار ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ ظالموں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیراؤ میں لے لیا جی، مارنے پہ آگے، قتل کرنے پہ آگے۔ تو وہ مائی خدیجۃ الکبریٰ کا پہلی خامن سے ایک بیٹا تھا جی، حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کود پڑے میدان میں، کہا تم کون ہوتے ہو میرے ابا جان کو مارنے والے؟ یہ مائی خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے خامن سا بیٹا تھا۔ تو ظالموں نے حضور کو چھوڑا تو اس صحابی کو قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ اسی طرح مائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں ابو جہل نے برچا مارا اور وہیں پہ انہیں شہید کر دیا۔ طرح طرح کی سزائیں ملتی رہی ہیں جی۔ اسلام ویسے نہیں آیا، یہ دین ویسے ہمارے پاس نہیں آیا، بڑی محنتیں مشقتیں لگی ہیں، جانیں لگی ہیں جی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا جی مدینہ طیبہ میں، وأیدکم، اور تمہاری تائید کی، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے۔ اور نمبر 3، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ جی۔ مکہ جو علاقہ تھا جی، پتھریلا علاقہ تھا جی، یہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، سبزی ہریالی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں مدینہ تھا، مدینہ کے اندر باغات تھے جی، ہر طرح کی ہریالی تھی، ہر طرح کا سبزہ تھا، ہر طرح کے میوہ جات ملتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری والے بن جاؤ، تاکہ تم شکر کرو۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ مکے کی وہ تنگ دستی کا عالم، وہ کمزوری، وہ ہماری تعداد کی قلت، وہ کفار کا ہر وقت ہمارے اوپر دعویٰ بولنا، کھانے کے اندر قلت، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہمیں ہٹا کر تو نے ہمیں یہ خوشحالی زندگی عطا فرما۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اس آیت کا شان نزول سنیں۔ غزوہ خندق ہوا جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے،
5 ہجری کے اندر یہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ہوا۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، 1 مہینے تک محاصرہ رہا، ظالم بدبخت چھپے ہوئے تھے جی۔ اور یہ پہلی وہ جنگ تھی جو ایرانیوں کے طرز پر مسلمانوں نے لڑی تھی، یہ خندق کھودی گئی تھی۔ تو خیر اپنے قلعوں سے باہر نہیں آتے تھے، شکست دینی بہت مشکل تھی۔ اللہ نے تیز ہوا شروع کر دی، تند و تیز ہوا آئی تو اس سے کفار نیست و نابود ہوئے اور مسلمانوں کو یہاں سے فتح مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے خیمے میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود اتارا، زرہ اتاری، جنگی سامان سیٹ پہ رکھا تو دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ انہوں نے سر کے اوپر خود بھی پہنا ہوا ہے، زرہ بھی پہنی ہوئی ہے۔ کہا آپ نے تو جنگ سے بس کر دی ہے، ہم نے تو بس نہیں کی۔ حضور نے پوچھا کیا جنگ اب بھی باقی ہے؟ فرمایا جی ہاں باقی ہے، اب بنو قریظہ کے ساتھ کرنی ہے۔ کیوں؟ اس جنگ کے اندر مشرکین کا ساتھ دینے والے بنو قریظہ کے لوگ تھے، یہ یہودی تھے، اور اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر سپر پاور یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے جی۔ ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا جی، ہر قسم کا اسلحہ تھا۔ مدینہ کے اندر ان کے قلعے تھے، مدینہ کی سرحدوں کے اوپر بھی ان کے قلعے تھے جی، محفوظ قلعے تھے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اب بنو قریظہ کے ساتھ کیا کرنا ہے جی، آپ نے جہاد کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکل پڑے۔ جنگ احزاب کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد 24000 تھی۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، ایمان سے لڑی جاتی ہیں جنگیں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا جی، محاصرہ کیا، 21 دن تک محاصرہ رہا۔ آخر کار وہ پریشان ہوئے کہ ہم جیتنے والے نہیں ہیں، ہم پھنس گئے ہیں، لہٰذا صلح کا پیغام بھیجا جائے۔ صلح کا پیغام جب بھیجا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو شرائط ہوں گی ہم انہیں مانتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جی تمہاری صلح ہم منظور کرتے ہیں، لیکن تمہارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ تو چونکہ یہ ان کے علاقے کے تھے اور یہودی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح سے جانتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے سوچا کہ سعد ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو یہودیوں نے ایک اور صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کیا بتاؤ کہ یہ سعد ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ تو وہ چونکہ مسلمان تھے، زبان سے کچھ نہ بولے، تو انہوں نے اشارے سے یوں کہا گردن تمہاری کاٹی جائے گی۔ اور یہ تورات کا حکم ہے جی، جب کسی قوم کے ساتھ جنگ لگتی ہے نا جی، تو اللہ کا قانون یہ ہے، مسلمانوں کی کفار کے ساتھ یہ جب جنگ ہوتی ہے نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بوڑھوں کو اور بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا سعد تمہارے بارے میں یہی فیصلہ کرے گا، یہی قرآن کا حکم ہے اور یہی تورات کا حکم ہے۔ اب چونکہ جب انہوں نے یہ اشارہ کر کے بتا دیا، خیال آیا او میں نے تو خیانت کا ٹال لی۔ اب پریشان ہوئے، نادم ہوئے، فوراً واپس اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کو کہا مجھے اس ستون کے ساتھ باندھ دو جی۔ مدینہ مسجد نبوی کے اندر آج بھی وہ ستون ہے جی، استوانہ توبہ اس کو کہتے ہیں جی۔ جو لوگ وہاں پر گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ بیوی باندھ دیتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تو انہیں کھول دیا کرتی تھی۔ 6 دن یا 7 دن بھوکے پیاسے رہے اور کہنے لگے اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا، آزاد نہیں کروں گا جب اللہ کا پیغمبر خود آ کر مجھے کھولے گا نہیں۔ ادھر اللہ کی طرف سے وحی آئی، نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ، مت خیانت کرو اللہ کے ساتھ، اور والرسول، اور رسول کے ساتھ، اور وتخونوا، مت خیانت کرو تم اماناتکم، اپنی امانتوں کے اندر، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو خیانت کی بڑی سخت سزا ہے۔ واعلموا، جان لو تم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال یہ کیا فتنہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انہیں اس لیے بتایا تھا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لین دین تھا یہ یہودیوں کے ساتھ، اور ان کا گھر یہودیوں کی بستی میں آباد تھا جی، تو ان کا آنا جانا ہوتا تھا، دن رات ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر ان کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا، انہیں بتاؤں گا نہیں، تو کل یہ میرے ساتھ چھیڑخانی کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد، یہ کیا ہے جی، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ ہوتا بھی یہی ہے نہیں، انسان اچھے کام کرتا ہو، اولاد نے برا کام کر دیا ہو تو بندہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے جی، حق کے خلاف آ جاتا ہے جی، باطل طریقوں پہ آ جاتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ مال آ گیا، بندہ
سرکشی میں آ جاتا ہے جی، پھر وہ بندہ سیدھے راستے پہ لگانے کے بجائے الٹے راستوں پہ لگاتا ہے، یہ مال اللہ دے کر آزماتا ہے۔ فرمایا یہ آزمائش ہوتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے جی۔ یہ دنیا کی جو تھوڑی بہت مال و دولت ہے نا جی، اولاد ہے، یہ وقتی طور پر ہے، عارضی ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو اجر ہے یہ بڑا ہے جی، لہٰذا خیانت مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یجعل لکم فرقانا، یہ قانون اس وقت نازل ہوئے ہیں، یہ آج تک ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے ایمان والوں کے لیے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، اللہ کر دے گا تمہارے لیے فرقانا، فیصلہ کن بات۔ جیسے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں نے ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اطاعت میں ساتھ دیا، تو اللہ نے وہاں سے انہیں فتح عطا فرمائی۔ جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئیں۔ جو بندہ قرآن کی اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مانتا ہے، حضور کی اطاعت میں، حضور کی شریعت کے مطابق جنگ اور جہاد کرتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ فتح عطا فرماتا ہے۔ وقتی طور پر شکست آ جاتی ہے لیکن کامیابی ہمیشہ والی ملتی ہے۔ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ مٹا دے گا تم سے، دور کر دے گا تم سے سیئاتکم، تمہارے صغیرہ گناہ، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا جی۔ دو صورتیں کبیرہ گناہ کی، ایک وہ کبیرہ گناہ جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا جی۔ مثلا آپ نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، بندے کا، کسی بندے کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، یہ والا جہاد کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتا جی، جب تک آپ معافی نہیں مانگو گے اس بندے سے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اور دوسری وہ عبادت جس کی قضا لازم ہے، مثال کے طور پر نمازیں آپ سے چھوٹ گئی ہیں، آپ ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ توبہ کرو جی، سجدے پوری زندگی سجدے میں گزارو، وہ معاف نہیں ہوتی جب تک آپ پڑھو گے نہیں۔ زکوٰۃ آپ پر لازم تھی، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ روزانہ معافی مانگتے رہو، اللہ معاف کر معاف کر، وہ معاف نہیں ہوتی جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے۔ فرمایا تمہارے گناہ، کبیرہ گناہ، مثال کے طور پر چغلی ہوگی، مثال کے طور پر شراب پی لی تو آپ نے توبہ کی، اللہ اس کو معاف کرے۔ شرک کیا اور آپ نے توبہ کی سچے دل سے، اللہ اسی معاف فرما دے گا۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑا فضل والا ہے جی، بڑا فضل والا ہے۔ 100 سال پوری زندگی اگر گناہ میں گزاری ہے نا جی، تو بندہ ایک مرتبہ صدق کے دل سے اللہ کے دربار میں آ کر اس سے معافی مانگے تو اللہ اس بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا واذکروا، یاد کرو تم، اذ انتم قلیل، جب تھے تم بہت تھوڑے، مستضعفون فی الارض، مکہ کی سرزمین کے اندر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تخافون، تم خوف محسوس کرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، یہ کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہیں قتل کر ڈالیں گے، فآواکم، پس ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پہلی نعمت، وأیدکم، اور تمہاری تائید کی، بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے، دوسری نعمت، ورزقکم من الطیبات، تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ مال غنیمت، نفیس چیزیں، تیسری نعمت، لعلکم تشکرون، کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، مت خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور بے شک، وانتم، اور تم جانتے ہو، وعلموا، جان لو تم، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال، فتنۃ، یہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے یہاں بڑا ہی اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل لکم، کر دے گا تمہارے لیے، فرقانا، فیصلہ کن بات، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے صغیرہ گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے کبیرہ گناہ، وَاللَّهُ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑی فضلوں والا ہے۔